رانا صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ مجموعی طور پہ مہنگائی پہ تو مزید بات کریں گے، لیکن ابتدائی طور پہ مجھے سوال یہ پوچھنا ہے، جس طرح بھٹی صاحب اور راؤ صاحب بھی بات کر چکے ہیں کہ ہمارے ہاں کوئی ٹیکس لگتا ہے تو پھر وہ لگا ہی رہتا ہے، یہ دوسرے ممالک میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ جس کی ساخت ہمارے ملکوں کی جیسی ہے۔ لیوی ڈیولپمنٹ جو ہے اس کے جو چارجز ہوتے ہیں، اب ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ آپ نے ریفائنری کو بہتر نہیں کیا، دوسری طرف آپ لیوی چارجز بھی لیے جا رہے ہیں، تو وہ لیوی چارجز جو لیتے ہیں وہ پھر جاتے کہاں پہ؟ یہ سوال آپ نے اس دن بھی کہا تھا یاسر، یہ کہاں جاتے ہیں؟ یہ بیوروکریسی، یہ جو وڈیرہ شاہی ہیں، جو سیاستدان ہیں، ان کی جیبوں میں جاتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کی جیبوں میں جاتے ہیں جو صرف اور صرف نوکریاں پیسہ کمانے کے لیے کرتے ہیں۔ یہ وہاں پہ خرچ ہوتے ہیں جو عوام کو نظر نہیں آتے، جو عوام کے لیے نہیں ہوتے۔ مجھے ایک بات نا، جب ابھی راؤ صاحب نے بڑی اچھی بات کیا ہے کہ یہ سوائے ترقی کے، سوائے عوام کے کوئی مسائل حل کرنے کے، باقی ہر چیز میں یہاں جو ہے نا وہ معاملہ اوپر گیا ہے۔ مہنگائی میں اوپر گیا ہے، کرپشن میں اوپر گیا ہے۔ پہلے کرپشن میں اگر کسی جگہ 50,000 رشوت چلتی تھی تو اس دور میں وہ 50 کی جائے 1 لاکھ پہ چلے گئی ہے۔ مہنگائی ہو گئی ہے نا۔ اب کرپٹ آدمی جو ہے وہ بھی کہتا ہے جناب میں بہترین طریقے سے جتنا لوٹ سکتا ہوں لوٹ لوں، اور گرفتاری یا کچھ کرنے۔ مجھے یاد آ رہا ہے، میں پیج ایک کھول کے بیٹھا ہوا تھا کہ پیر کے روز پروگرام کرنا ہے، تو اس میں دیکھ رہا تھا کہ اینٹی کرپشن کی طرف سے کوئی 12 ایسی پریس ریلیز میرے سامنے آئی پری ہوئی پرانی، کہ جس پہ انہوں نے راؤ صاحب بڑے بڑے دعوے کیے کہ ایک شخص نے دعویٰ کیا ہے کہ اس سے اتنے ارب روپے کا فراڈ ہم نے پکڑ لیا، کسی کے متعلق کچھ دعویٰ کیا، اور اب مجھے پتا چلا وہ سب کے سب جو لوگ ہیں وہ بے گناہ ہو گئے ہیں، وہ سب کے سب جو ہے وہ اس وقت کنفرم بیلیں ہیں ان کی، اور اسی طرح آگے پھر دوبارہ وہ لوٹ مار اپنی کرپشن وہ ہر چیز کر رہے ہیں۔ تو جس ملک کے اندر ایک پریس ریلیز جاری ہوتی ہے اتنے کی کرپشن ہے، اچھا ان میں سے کوئی بھی سیاستدان نہیں ہے، ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کا سیاسی اثر رسوخ ہو، وہ عام سرکاری ملازم تھے یا پرائیویٹ لوگ تھے، ان کو بھی ان کی کرپشن جو ہے ان کو دکھایا، کچھ کیا، آگے ان سے ان کی کرپشن میں سے کچھ چیزیں یا تو لے لی گئی یا واللہ عالم ان کے ساتھ کیا کیا گیا کہ وہ سارے کلیئر ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو رانا صاحب چلیں وہ تو کلیئر ہو گئے، حکومت کب کلیئر ہوگی؟ آپ یہ دیکھیں کہ مہنگائی کا اس وقت طوفان ہے۔ آج مشیر خزانہ جو ہیں اور مشیر تجارت جو ہے رزاق داؤد صاحب اور ہمارے مشیر خزانہ، وہ یہ رائے رکھتے ہیں کہ ابھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے گھبرانا ہے تو فروری مارچ میں جا کے گھبرائیے گا، ابھی تو صورتحال اتنی نہیں ہے کہ ہمیں کوئی مشکل پیش آ سکے، 3 ماہ مشکل ہیں، 3 ماہ کے بعد صورتحال حق میں ہوتی دکھائی دے گی۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ڈالر آج پھر مہنگا ہوا 35 پیسے، 179 اوپن مارکیٹ کا ریٹ ہے۔ جب آپ ساری چیزیں یہ کہیں کہ ہمارے حق میں ہو رہی ہیں، ڈالر ہمارے ملک میں آ رہا ہے، تو پھر ایسی صورتحال کس کی وجہ سے ہوتی ہے؟ یہ سمجھ سے بھائی ہمارے ملک میں کون کہتا نہیں آ رہا؟ مافیا کے پاس آ رہا ہے ڈالر، سارا ڈالر مافیا کے پاس ہے، سارا ڈالر اس مافیا کے پاس ہے جس کے متعلق اسٹیٹ بینک خود کہتا ہے کہ ہمیں اطلاع ملی ہے کہ فلاں 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 افسران جو ہیں اس میں ملوث ہیں۔ ہم نے تو نہیں کہا تھا، ایک اسٹیٹمنٹ آئی تھی نا کسی ان کے خلاف کارروائی ہونے لگی ہے، ہوئی کسی کے خلاف کارروائی؟ آج بھی آپ لاہور کیا پورے پاکستان میں کسی منی ایکسچینجر کے پاس چلے جی، آپ کو 181 روپے میں ملے گا ڈالر، وہ کہتے ہیں جناب یہ 181 سے آگے جانا ہے، تو اس کو کسی نے پوچھا؟ آج جا کے چیک کرے کہ ڈالر کن کن کے پاس ہے، کون ڈالر لا رہا ہے، کون سیف کر رہا ہے ڈالرز کو، کون کس طریقے سے یہ سٹا ہو رہا ہے، اور اتنا بڑا سٹا ہو رہا ہے آپ سوچ نہیں سکتے۔ باقاعدہ روزانہ صبح اس سٹے کا ایک ریٹ کھلتا ہے کہ آج ڈالر یہاں جائے گا، اور ڈالر جاتا ہے وہاں پہ۔ ڈالر خریدنے والے بھی وہ وہی ہیں، ڈالر بیچنے والے بھی وہی ہیں، جس وقت وہ چاہتے ہیں نیچے لے آتے ہیں، جس وقت چاہتے ہیں اوپر لے جاتے ہیں، اور بیڑا غرق ہوتا ہے سارا ہمارے لوگوں کا۔ دکاندار چیخ رہے ہیں، کاروباری افراد چیخ رہے ہیں، چند لوگوں کے ہاتھوں میں یہ سارا کچھ یرغمال بنا ہوا ہے۔ نہ اسٹیٹ بینک ان کے خلاف کچھ کارروائی کر رہا ہے، نہ ابھی تک ایک شخص ایسا پکڑا گیا کہ جس سے پکڑنے کے بعد یہ نظر نکل سکے کہ جناب اس کی وجہ سے یہ ہو رہا تھا اور ہم اب حالات ٹھیک کر لیں گے۔ مجھے ایک بات بتائیں کہ آپ کہہ رہے ہیں جی بڑا بہترین ہو رہا ہے، پاکستان میں سرمایہ کاری آ رہی ہے، پاکستان میں پیسہ آ رہا ہے، کدھر آ رہا ہے پیسہ؟ یہ ڈالر کیوں مہنگا ہو رہا ہے؟ اگر ڈالر ہمارے پاس آ رہے ہیں تو پھر ڈالر مہنگا کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی وہ کہتے ہیں جی ہماری جو درآمدات ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ چکی ہیں، بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں نا، بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں، وہ کیوں رو رہے ہیں پھر؟ جو چیز بڑھ گئی ہے جس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پاکستان کو بڑا فائدہ ہے، ذرا ان کو بھی سامنے لے آئے نا، ان انڈسٹری والوں کو بھی سامنے لا کے بٹھا دیں، وہی یہ کہہ دیں جناب ہم بڑے خوشحال ہیں، ہم نے اپنے مزدوروں کو خوشحال کر دیا ہے، ہم نے اپنے دکان جہاں سے چیزیں خریدتے ہیں ان کو خوشحال کر دیا ہے، کوئی ایک دکھا دے نا، وہ تو ہمیں نظر نہیں آتا۔ مافیا یہاں پہ چھایا ہوا ہے۔ ڈالر میں آپ کو بتاؤں، آج میں آپ کو یہ بالکل کہہ رہا ہوں 181 کا ڈالر جو ہے اس وقت منی ایکسچینجر بیچ رہے ہیں،
وہ کہہ رہے ہیں جناب اس کا خرید لیں، کل یا پرسوں آ کے ہمیں 2 روپے مہنگا، آپ کو 2 روپے مہنگا ہو جائے گا، پھر آپ بیچ لیجئے گا۔ رانا صاحب بریک پہ جانا ہے، ایک آخری سوال اس سے متعلق، پھر اس پہ تفصیلاً گفتگو بریک کے بعد بھی آ کے کریں گے۔ کیا سمجھتے ہیں پوری صورتحال وزیر اعظم کے بھی علم میں ہے؟ وزیر اعظم کی طرف سے کوئی اہم فیصلہ ہو سکتا ہے؟ کہیں سے کوئی وارننگ؟ وزیر اعظم بیچارہ پوری کوشش کر رہے ہیں، ٹیمیں تشکیل دے رہے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، دن رات لگے ہوئے ہیں، لیکن نیچے کون ہے؟ نیچے نکا تھانے دار ہے، نیچے وہی بیوروکریسی ہے، نیچے سب کچھ وہی ہے۔ میں آپ کو یہ مصدقہ اطلاع دے رہا ہوں کہ بیوروکریسی کے حوالے سے جو لسٹیں تیار ہوئی ہیں، میں نے وہ لسٹیں اپنی آنکھوں سے پڑھی ہیں، تو میں پڑھ کے پریشان ہو گیا کہ کئی ایسے بیوروکریٹس موجود ہیں کہ جو شہباز شریف دور میں قریب ترین تھے، جو آحد چیمہ کے رائٹ لیفٹ تھے، جو فؤاد کے رائٹ لیفٹ تھے، وہ سارے لوگ جو ہیں آج لگے ہوئے ہیں، اور وہ اب حکومت کو حاضر لگوانے سے زیادہ کبھی کوئی جاتی عمرہ حاضر لگوانے چلا جاتا ہے، کبھی کوئی جو حاضر لگانے چلا جاتا ہے رائیونٹ میں چلا جاتا ہے، کبھی کوئی کسی جگہ چلا جاتا ہے، کبھی حاضر لگوانے ماڈل ٹاؤن چلا جاتا ہے۔ بہت سے لوگ تو فکر ہی نہیں کرتے، کسی سے پوچھا جائے نا کہ یار آپ کے متعلق اطلاع ہو جائے گی کہ آپ فلاں بندے کو ملے ہو، کہتا کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم یہیں پہ لگے رہیں گے، سب کچھ اس طرح کریں گے۔ بیوروکریسی آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے، بیوروکریسی حکومت سے زیادہ اپوزیشن کے کنٹرول میں ہے۔ تو کیا موجودہ صورتحال میں وفاقی حکومت بیوروکریسی کو کنٹرول کرنے جا رہی ہے؟ 3.5 سال تو کر نہیں سکی۔ دیکھیں کنٹرول کرنے، مجھے نہیں پتا کنٹرول کرتی ہے یا نہیں کرتی، لیکن ایک لسٹیں تیار ہوئی ہیں، اس لسٹوں میں دیکھا گیا کہ یہ جو فلاں جو بیوروکریٹس لگے ہوئے ہیں، اسپیشل سیکٹری ہیں، ان کا تعلق کس سے ہے، کہاں پہ لگے رہے، ان کے روابط کیا ہے، ان کے سورس جو ہے لگنے کے سورس کیا ہے، یہ کس کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں، ان کے پاس کتنے کیسز ایسے ہیں کہ جو پینڈنگ پڑے ہیں، کتنے حکومت کے ایسے کام تھے جو انہوں نے نہیں کیے، کتنا عوامی ریلیف کے معاملات تھے جس میں انہوں نے انٹرسٹ نہیں لیا۔ یہ لسٹیں تیار ہو رہی ہیں، اور لسٹیں جو ادارہ تیار کر رہا ہے وہ ایک ذمہ دار ادارہ ہے۔ لسٹیں تیار ہونے کے بعد لازماً بات ہے کسی نہ کسی کے پاس جانی ہے، اور کسی ذمہ دار شخص کے پاس ہی جانی ہے۔ میرے پاس اطلاع یہ ہے کہ ان لسٹوں کی بنیاد پر یہ دیکھا جائے گا کہ کون سا شخص ہے، اس نے کتنا کمایا ہے، کتنے کیسز التباہ کا شکار کیے ہیں، کون کس سے رابطے میں ہے۔ میں نے تو وہ 4 نام ایسے بھی پڑھے ہیں، بڑے اسپیشل نام ہے وہ 4، کہ ان چاروں کے متعلق لکھا گیا کہ یہ چاروں وہ لوگ ہیں جو مختلف ادوار میں مختلف جگہوں پر تعینات رہنے کے باوجود بھی صرف سابق حکومت کے لیے کام کرتے رہے ہیں، اور اب بھی وہ سابق حکومت کے ساتھ روابط میں ہے۔ باقاعدہ ڈیفنس کی ایک کوٹھی کا نمبر لکھا گیا ہے کہ جہاں پر جا کے ان کی ملاقاتیں ہوتی ہیں، یہاں تک کہا گیا ہے کہ بہت سی فائلیں جو ہیں حکومتی فائلیں وہ جا کے وہاں دکھائی جاتی ہیں۔ صحیح، یعنی حکومت کو معلوم سب کچھ ہے، حکومت کو یہ پتا ہے چور دروازے کہاں پہ ہیں اور کون ایسا کام کر رہا ہے کہ جس سے ملکی خزانے کو بھی پہنچ رہا ہے، لیکن اس کے خلاف ایکشن کب ہوتا ہے یہ دیکھنا ہے۔ صحیح، اور اب بھی وہ سابق حکومت کے ساتھ روابط میں ہے۔ باقاعدہ ڈیفنس کی ایک کوٹھی کا نمبر لکھا گیا ہے کہ جہاں پر جا کے ان کی ملاقاتیں ہوتی ہیں، یہاں تک کہا گیا ہے کہ بہت سی فائلیں جو ہیں حکومتی فائلیں وہ جا کے وہاں دکھائی جاتی ہیں۔ صحیح، یعنی حکومت کو معلوم سب کچھ ہے، حکومت کو یہ پتا ہے چور دروازے کہاں پہ ہیں اور کون ایسا کام کر رہا ہے کہ جس سے ملکی خزانے کو بھی پہنچ رہا ہے، لیکن اس کے خلاف ایکشن کب ہوتا ہے یہ دیکھنا ہے۔